اس کے سامنے کھڑی لڑکی اپنی نہیں بلکہ ساحر شاہ کی مہک میں مہک رہی تھی۔ کیا وہ اسے جلن محسوس کر رہی تھی؟ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر سفیدی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بے حد خوبصورت تھی، لیکن اس خوبصورتی کو بھی کبھی ساحر نے نہیں دیکھا، بلکہ کبھی دیکھنا پسند ہی نہیں کیا۔ وہ جل اٹھی تھی۔ ہاں، اس کے دل میں جلن کی آگ لگ گئی تھی۔ اس وقت اسے کسی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی تو وہ صرف اور صرف زاور ساحر شاہ تھی۔ وہ نیند سے جاگا تو یوں ہی آنکھیں بند کی اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے بائیں جانب کیا تھا، لیکن وہاں کسی کو وجود کو نہ پا کر اس نے پہلے بیڈ کو گھورا تھا، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا تھا جہاں اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اتنی دیر تک تو نہیں سویا تھا، لیکن رات کو تو وہ سویا ہی نہیں تھا۔ فجر کے اذانوں کے بعد جب اس نے زاوش کو بڑی مشکل سے آنکھیں کھولے اس کا ساتھ نبھاتے دیکھا تو اسے خود ہی اس پر ترس آ گیا تھا۔ کتنے خوبصورت لمحات تھے وہ جو کل رات اس نے اس کے ساتھ گزارے تھے، اور اب اس کے چہرے پر اپنی محبتوں کے ہزاروں رنگ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ تو اسی سوچ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سویا تھا کہ صبح اٹھے گا تو اسے اپنے باہوں میں ملے گی، اس کے چہرے پر اپنی محبتوں کے رنگ دیکھ کر اسے سکون حاصل ہوگا، وہ محبتوں کے رنگ دیکھ کر اندر تک سرشار ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو زاوش ہی غائب ہو گئی تھی۔ آخر کہاں چلی گئی تھی یہ لڑکی؟ جب اسے پتا بھی تھا کہ جب تک وہ جاگ نہ جائے وہ نہیں چاہتا کہ زاوش کمرے سے جائے، لیکن پھر بھی وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ کتنی بری بات تھی، اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ اس کا ساتھ چاہتا تھا۔ آج اس کی نئی زندگی کی شروعات ہوئی تھی اور شروعات سے پہلے اس ہی دن زاوش اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہاں، لیکن اس میں بھی کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ شاید وہ فی الحال اس کے اندر کی کیفیت تو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے کی نیت سے واش روم میں جانے لگا تو سامنے اس کے کپڑے تیار ملے تھے۔ یہ آج پہلی بار نہیں ہوا تھا، ہر روز اس کے کپڑے تیار کر کے ہی کمرے سے نکلتی تھی، لیکن آج تو نہ جانے کہ اسے ہر بات خوشی دے رہی تھی۔ اس نے آج اپنی پسند کا سفید سوٹ اس لیے نکالا تھا کہ وہ پہلے ہی زاوش اور ثانیہ کو بہت بار بتا چکی تھی کہ وہ سفید رنگ میں بہت ہی پیارا لگتا تھا۔ ہاں، اس کے سامنے تو وہ اس کی تعریف کم ہی کرتی تھی، بلکہ کرتی ہی نہیں تھی، لیکن اپنے دل کی ساری باتیں وہ زرنش اور ثانیہ کے سامنے کر جاتی تھی، جو بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے اس تک آ ہی جاتی تھی۔ اس جوڑے کو دیکھ کر اسے بے اختیار اپنی مہندی والا دن یاد آیا تھا جب اس نے اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ کر کہا تھا، میرا سائیں۔ اس کے لبوں پر وہ دن یاد کر کے مسکراہٹ گہری ہوئی تھی اور وہ نفی میں سر ہلاتا شاور لینے چلا گیا تھا۔ دارم سائیں، اب آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ پلیز، اب تو اتنا ٹائم ہو گیا ہے ہمیں یہاں، آپ کا ناراض ہو جانا بالکل نہیں بنتا۔ دیکھیں 10 بجے کے بعد نکل رہے ہیں، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ دارم ابھی منہ بنائے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا۔ یار آج جمعہ کا دن تھا، کوئی کام نہیں تھا مجھے، پورا دن فارغ رہنا تھا، کم از کم انجوائے کرتے، تھوڑی دیر آرام سے گھومتے پھرتے، شام کو واپس آتے۔ لیکن تمہیں پتہ نہیں گھر جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ کون سا حلوہ بنا کے رکھا ہوا ہے تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے؟ اسے سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا تو اسے ہنسی آئی تھی۔ وہ آپ کے بھی گھر والے ہیں جناب، اس نے یاد دلایا تھا۔ ہاں تو پھر بھی نہیں بنایا نا؟ بے شک میرے وہ گھر والے ہیں، وہ جل کر بولا تھا تو پھر در کو بھی ہنسی آ گئی تھی۔ دارم، آپ بالکل بچوں کی طرح منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سی بات کو اتنا بڑا بنا لیا آپ نے، بس آپ کو تو ناراض ہونے کا بہانہ چاہیے۔ اور وہ اس کو دیکھ کے ہنستے ہوئے باہر کی جانب دیکھنے لگی تھی، جب اسے اندازہ ہوا تھا کہ کوئی گاڑی کب سے ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ جس طرف وہ جا رہے تھے وہ گاڑی بھی اسی طرف جا رہی تھی، جبکہ دارم اپنا سفر لمبا کرنے کے لیے جان بوجھ کر گاڑی پتہ نہیں کون کون سی گلیوں میں گھما رہا تھا۔ دارم صاحب، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ گاڑی ہماری گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے۔ میں کب سے دیکھ رہی ہوں، ہم جدھر جا رہے ہیں وہ گاڑی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا؟ ہو سکتا ہے کوئی جانے والے ہو، کوئی بڑی بات نہیں۔ جب سے مجھ پہ حملہ ہوا ہے بابا صاحب نے کچھ سیکیورٹی گارڈز کو میرے پیچھے لگا رکھا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا دھیان بھی کتنی بار بھٹک چکا تھا اس کی طرف۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو آپ ذرا ان سے پوچھ لیں، کیونکہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دارم نے مسکرا کر گاڑی روکی تھی اور گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے ان لوگوں کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ در وہی بیٹھی اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ کافی دیر ان لوگوں سے باتیں کرتا رہا، یقیناً وہ لوگ سیکیورٹی گارڈ ہی تھے۔ دارم ان سے بات کر کر تھوڑی دیر بعد واپس گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا تھا۔ کون تھے وہ لوگ دارم سائیں؟ کیا آپ لوگ کے سیکیورٹی گارڈ تھے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو دارم نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی، نہ جانے کیوں در کو لگ رہا تھا اسے کوئی مسئلہ ہے۔
وہ لوگ اس سے کیا بات کر رہے تھے وہ نہیں جانتی تھی، لیکن دارم کی پریشانی کو دیکھ کے وہ ضرور سمجھ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے۔ جب دارم واپس آیا تب اس کے چہرے پر پہلی جیسی شوقی اور بے باکی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے اسے کوئی مذاق نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی سے گاڑی بھی حویلی لے آیا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے یہ سوال کیا تھا کہ ساحر صاحب ڈیرے پر چلا گیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ساحر آج گھر پر ہی ہے۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ ساحر کو کہتے کہ میں چھت پہ اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسے اس کی پریشانی کی وجہ تو پتہ نہیں لگی تھی، لیکن ساحر کو لے کر یوں اچانک اتنا پریشان ہونا اسے بھی پریشان کر گیا تھا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ آج کی صبح کچھ زیادہ لیٹ نہیں ہوئی؟ زرنش نے جیسے ہی قدم کچن میں رکھا تھا اسے سامنے سے خوشبو میں نہایا ساحر نظر آیا تھا، جو کچن کی جانب ہی آ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، صبح بخیر۔ ہاں آج لیٹ ہو گیا، تم بتاؤ تمہاری بہن ابھی تک ناشتہ لے کے نہیں آئی میرا؟ وہ مسکرا کر اسے کہتا کچن کی جانب قدم رکھنے لگا تھا۔ زری نے کچن کی جانب ہی اشارہ کیا تھا۔ جناب میری معصوم بہن نے کہاں جانا ہے؟ وہ تو اب آپ کی ہو چکی ہے، اس کی ساری راہیں آپ کی جانب ہی آتی ہیں، کچن میں ہی آپ کا ناشتہ بنانے میں مصروف ہے۔ وہ مسکرا کر کہتے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ساحر بھی اپنے اپنے قدم کچن میں رکھتا اسے دیکھ رہا تھا۔ سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ جمائے وہ نیلے رنگ کے لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک تو اسے خود یہ رنگ بہت پسند تھا، اور اس نے پہلی بار اسے اتنی چاہت کی نگاہ سے اسی رنگ میں دیکھا تھا۔ دارم سائیں کی بارات والے دن اسے اپنا بنانے کے بعد اپنے نام کرنے کے بعد وہ اسی رنگ میں اس کے سامنے سب سے پہلے آئی تھی، اور آج جب وہ ہر طرح سے اس کی ہو گئی تھی تب بھی اسی رنگ میں اس کے دل پہ قیامت ڈھانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس رنگ میں وہ ساحر کو بہت عزیز ہے، یہ بات الگ تھی کہ اسے خود رنگ بالکل پسند بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ بارات والے دن بھی اس نے اچھا خاصا ہنگامہ کیا تھا اس رنگ کو لے کے، کیونکہ اسے رنگ بالکل پسند نہیں تھا۔ جبکہ ثانیہ نے اپنی مرضی سے اپنے اور اس کے لیے کپڑے بنائے تھے، نکاح ہونے کی وجہ سے خود اپنے لیے شاپنگ نہیں کر سکی تھی، اور ثانیہ اس کی پسند کے کپڑے لے کر نہیں آئی تھی، جس پر وہ کافی ناراض ہو گئی تھی۔ لیکن اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کس رنگ میں سیدھی ساحر شاہ کے دل میں اپنا گھر بنا لے گی۔ اس رنگ میں ساحر نے اسے جب پہلی بار دیکھا تھا تب اس کا دل بے اختیار ہوا تھا، ہاں، لیکن تب میں اور اب میں بہت فرق تھا۔ تب وہ ساحر شاہ کے نکاح میں آئی تھی، لیکن آج وہ اس کے دل کی دنیا کی ملکہ تھی۔ میں ناراض ہوں تم سے۔ اسے اچانک اپنی پیچھے سے خفا سی آواز سنائی دی تو وہ اچھل کر پیچھے کی جانب دیکھنے لگی تھی، جہاں وہ اسے گہری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے ڈر کے اس نے فوراً نگاہیں چرا لی تھی۔ کیوں؟ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے بس اتنا ہی کہا تھا۔ تم صبح صبح یہاں کیوں آ گئی ہو؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ صبح صبح؟ نہیں ساحر صاحب، بہت وقت ہو گیا ہے، آدھی تو سارا کام ختم کر چکی ہیں، اور میں اب آپ کے لیے ناشتہ تک نہیں بنا پائی، اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے بتایا تھا۔ ہاں تو ہم مصروف تھے اور نہیں اٹھ سکے جلدی، تو اس میں کون سی بڑی بات ہوگی، دیر سویر تو ہوتی رہتی ہے، ویسے بھی ایسے کاموں میں زیادہ وقت ہو ہی جاتا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ اب آنکھ کھل گئی، وہ بے باکی سے کہنے لگا، جبکہ زاوش سے گھور کر رہ گئی تھی۔ اس کی بات کا کیا جواب دیتی بھلا؟ ایسا کون سا کام سے انجام دے رہے تھے ہم جس پر دیر سویر ہو جاتی ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ ایسا کل رات زندگی کا سب سے ضروری کام کر رہے تھے ہم لوگ، اپنی آنے والی زندگی کو خوبصورت بنا رہے تھے، ایک دوسرے کا حال دل سن رہے تھے، ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے، اور ایک دوسرے کے دل میں اپنا گھر بنا رہے تھے۔ اس سے زیادہ ضروری اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ اسی کام کے ذریعے تو کل ہم اپنے بڑوں کی خواہشوں کو پورا کریں گے۔ میرا مطلب ہے جیسے دارم اور سنان سائی ہمارے بڑوں کی خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں، ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہوگا۔ وہ بے باکی سے بولتا جیب سے سگریٹ کی نبی نکال کے سگریٹ لگانے لگا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، یقیناً اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی۔ ساحر سائی، سنان ادا اور ساحر ادا بڑوں کی کون سی خواہش پوری کرنے والے ہیں جو ہمیں بھی کرنی ہے؟ وہ سچ مچ میں کنفیوز تھی۔ میں تمہیں ایسے ہی تو معصوم لومڑی نہیں کہتا، تم سچ میں میری معصوم سی لومڑی ہو، بلکہ معصومیت کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ میں بچے کی بات کر رہا ہوں جو انشاءاللہ ہمارا بھی جلد ہونا چاہیے۔ دیکھو سنان سائی اور دارم سائی کا بچہ جلدی اس دنیا میں آ جائے گا، کیونکہ ان کا مشن ہمارے مشن سے 6 مہینے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے 2 بچے ایک ساتھ چاہیے، تاکہ 2 سال میں جب ان کے 2 بچے ہوں تب میں پہلے ہی 2 بچوں کا باپ ہو گیا ہوں۔ کیا کہتی ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے شرارتی لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ زاور سے نگاہ اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ بچوں کی باتیں بعد میں کر لیں گے، پہلے تم مجھ سے پوچھو کہ میں تم سے کیوں ناراض ہوں۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا دوسرا سوال کرنے لگا تھا، جبکہ زاوش مزید گھبرا گئی تھی۔ آپ مجھے بہت شریف انسان لگتے تھے ساحر سائیں، اس نے بڑی مشکل سے کہا تھا، جس پہ ساحر کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ اگر بچوں کی بات کرنے
के बारे में बात करने पर शराफत ख़त्म होती है तो इस दुनिया में कोई भी इंसान शरीफ नहीं है जाविश। और तुम्हारे मामले में मैं शरीफ होकर मैंने कौन सा तुम्हारे मामले में मैं शरीफ हूँ, मैंने कौन से शराफत पर कोई किताब लिखनी है। तुम बस ये पूछो कि मैं तुमसे नाराज़ क्यों हूँ। वो उसके गिरद बाहें फैलाते हुए साबका मौजू पर वापस आया था। नहीं, मुझे नहीं पूछना, प्लीज़ आप जाएं यहाँ से, कोई आ जाएगा। वो पलट के उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करने लगी थी। इस वक्त उसे उससे बेहद शर्म आ रही थी। जो मैं बाकी से बात करता उसके 14 तबक रोशन कर रहा था। लेकिन मैं भी बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे नाराज़ इसलिए हूँ क्योंकि आज सुबह जब मैं जागा तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में कैद करना चाहता था, तुम्हें अपने करीब करना चाहता था, तुम्हारे चेहरे पर अपनी मोहब्बत के हज़ारों रंग देखना चाहता था, लेकिन तुम्हें पास थी ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा दिल चाहता था कि तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे लिए एक एक रंग को अपने लबों से छू कर महसूस करूं, तुम्हें अपने करीब अपनी बाहों में रखूं, लेकिन तुम थी ही नहीं। मैं इतना गुस्सा आया मुझे कि मैं उठकर यहाँ आने लगा। लेकिन फिर मैंने अपने कपड़े वहाँ तैयार देखे तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि तुमने मुझे अपने पसंद के कपड़े ना सिर्फ दिए बल्कि मेरी पसंद के पहने भी। अगर तो तुम मेरी ये नाराज़गी दूर करने के लिए किया है तो हाँ, ये अच्छा आइडिया था। और अगर तुम्हें मेरी नाराज़गी का इल्म ही नहीं था तो तुमने अनजाने में मेरी पसंद का कलर पहना है तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इससे मेरी नाराज़गी दूर होने की ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार से एक छोटी सी किस कर दो तो भी राज़ी हो सकता हूँ। वो उसे अपने आप को मनाने का तरीका बता रहा था, जबकि जाविश निगाहें झुकाए ज़मीन पर झुकाए उसकी बेबाक बातें सुन रही थी। उसके पास उस शख्स की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो क्या कहती उसे, जबकि उसने कपड़े अनजाने में पहने थे। जब उसे कब साहिर साई ने बताया था कि उसकी पसंद का कलर है या इस कलर में बहुत अच्छी लगती है। मैं आपकी पसंद का कलर पहना है, बस इसी खुशी में मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मेरी गलती इतनी बड़ी थी ही नहीं कि आप मुझसे खफा रहें। और हाँ, मैंने बहुत प्यार से आपके लिए कपड़े निकाल कर रखे थे, लेकिन मैंने वो कपड़े निकाल कर इसलिए रखे थे क्योंकि आज जुम्मे है और जुम्मे वाले दिन आप सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। उसने पूरी सच्चाई से कहा था, क्योंकि उसने वाकई उसके सफ़ेद कपड़े इसलिए निकाले थे क्योंकि जुम्मे वाले दिन वो हमेशा सफ़ेद रंग का लिबास ही पहनता था। और मैं ये सोच रहा था कि तुमने वो कपड़े मेरी मोहब्बत में मेरी पसंद से निकाले हैं, यानी कि तुम माफ़ी के बिल्कुल भी लायक नहीं हो और तुम्हारी ये सज़ा है कि तुम्हें मुझे किस करना होगा, क्योंकि तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हारी गलती छोटी सी है। तुम्हें अपनी बाहों में ना पाकर मुझे बहुत बुरा लगा है। वो ना में सर हिलाते हुए जैसे उसकी गलती को ना माफ़ ना करते हुए बोला था। साहिर साई, क्या हो गया है आपको? आप कुछ नहीं हुआ, मुझे अपने कमरे में जा रहा हूँ, नाश्ता लेके आओ और अपनी सज़ा को भी वहीं पूरा कर लेना, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी तुम्हारी जान जा रही है। उसके कामते वजूद को देख कर वो एक निगाह उसके हसीन सरापे पर डालता वहाँ से अपने कमरे की जानिब निकल गया था, जबकि जाविश ने अपना दिल मजबूत करते हुए उसकी बेवजह रूठने पर गहरा सांस खींचा था। उसका नाश्ता उठाकर अपने कमरे की जानिब चली गई थी। अरे अम्मा साई, आप यहाँ क्या कर रही हैं? नूर को भूख लगी थी तो वो सीधी किचन में आई थी। जहाँ अम्मा साई को कुछ बनाते देखा तो उनके पास ही आके रुक गई थी। दारिम साई के लिए हलवा बना रही हूँ, उसे सूजी का हलवा बहुत पसंद है। काफ़ी दिनों से उसने फरमाइश नहीं की तो मैंने सोचा आज खुद ही उसके लिए बना देती हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे बताया तो उसे हंसी आ गई थी, साथ ही उसे उस दिन वाली बातें याद आ गई थी। हलवा तो फिर भी नहीं बनाया उन लोगों ने? बेशक, वो मेरे घर वाले हैं। क्यों हंस रही हो तुम? मुझे भी बताओ अपनी मुस्कुराहट की वजह। उन्होंने हलवा बनाते हुए से पूछा था। कुछ नहीं अम्मा साई, बस आप ऐसे अपनी बेटी की फरमाइश करें ना करें, लेकिन ज़रा शिकायत ज़रूर कर रहा था। अम्मा साई ने हलवा नहीं बनाया, लेकिन सच ही कहते हैं माँ से बेहतर अपनी औलाद के दिल का हाल कोई नहीं जानता। दिल को दिल से राह होती है, वो मुस्कुराते हुए उन्हें बताने लगी थी, जबकि वो खुद भी खुश होकर दारिम के लिए हलवा निकाल रही थी। जाओ ये प्लेट तुम छत पर दे आओ। ऊपर छत पर गया है, अभी तक वापस नहीं आया। थोड़ी देर पहले साहिर को भी उसने अपने पास बुलाया था। साहिर तो आ गया है, और वो बाहर भी चला गया है, लेकिन दारिम नहीं उतरा। वो हलवे की प्लेट उसके हवाले करते हुए बोली तो उसने मुस्कुरा कर अपनी और दारिम की प्लेट थामी और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से ऊपर छत की जानिब चली गई थी। वो अपनी ही सोचों में मुस्कुराते हुए सीढ़ियाँ चढ़ती छत का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन सामने मौजूद मंजर देखकर उसे लगा जैसे आसमान उसके सर पे आ गिरा हो। मुस्कान अजीब सी हालत में दारिम साई के बेहद नज़दीक खड़ी थी।
اتنا نزدیک کہ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے یا مسکان کو کہیں دور پھینک آئے۔ اپنی زندگی میں اس نے آج تک دارم کے قریب کسی کو نہیں دیکھا تھا جتنے لڑکی اس کے قریب تھی۔ مسکان اس وقت دارم کے سینے پر سر رکھے اس کی حالت جیسے کوئی اور ہی کہانی بتا رہی تھی۔ دارم نے آخر پر پلٹ کر دیکھا تو نور اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر لیکن مسکان نے رو رو کر اپنا حال خراب کر رکھا تھا۔ در کو اتنے قریب دیکھ کر دارم نے آہستہ سے اس کو خود کے وجود سے الگ کیا تھا، جبکہ در سے مزید وہاں رکنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہی ٹیبل پر دونوں پلیٹیں رکھ کر وہ لمحے میں سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کمرہ بند کر لیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں عجیب قسم کے سوالات چل رہے تھے۔ مسکان ان کے اتنے قریب کیا کر رہی تھی؟ کیوں وہ اس کے شوہر کے سینے سے لگی ہوئی تھی؟ کس نے حق دیا تھا اس کے شوہر کے اتنے قریب آنے کا؟ کیوں دارم اتنا خاموش تھا؟ مسکان کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ وہ دارم کے اتنے قریب کھڑی ہو کر اس کے سینے پر سر رکھے؟ یہ ایک طرف سے تو نہیں ہو سکتا، دارم کے بازو بھی تو اس کے گرد تھے۔ ہاں، اس نے دیکھا تھا، دارم کا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں تھا۔ تو کیا کچھ ایسا تھا جو اس کے لیے جاننا ضروری تھا؟ یہ صرف ایک غلط فہمی تھی۔ ہاں، یہ غلط فہمی ہوئی تھی۔ اگر اتنا کچھ ہو جانے کے بعد دارم اس کا یقین کر سکتا تھا تو اتنی سی بات پر وہ شک کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے دماغ میں عجیب و قسم کے سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور دارم اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹرے تھی جس میں حلوے کی وہی دونوں پلیٹیں رکھی تھی جو وہ ابھی چھت پر چھوڑ کے آئی تھی۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح دلکش مسکراہٹ لیے اس کے پاس آ کے بیٹھا تھا۔ بولا کچھ نہیں، بس حلوے کی پلیٹ سے چھوٹی چمچ لے کے اس کے لبوں کے قریب کرنے لگا تھا۔ دارم اس کے اس طرح سے چمچہ قریب ہونے کے چہرے کے قریب کرنے پر اس سے مجبور ہو کر منہ کھولنا پڑا تھا۔ میری اماں سائی میرے دل کی ہر بات جانتی ہیں، اس کے انداز میں مان تھا۔ دیکھو کیسے اندازہ کر لیا انہوں نے کہ میرا حلوہ کھانے کا دل کر رہا تھا۔ اسی چمچے سے ایک چمچہ اپنے منہ میں ڈال کر وہ مسکرا کے بولا تھا، جانم سائی تم سے گلہ ہی رہے گا، کیا تم کبھی میرے دل کا حال جان لو گی؟ اس کے انداز میں شرارت تھی۔ کیسا حال؟ کیا جاننا ہے آپ کے دل کے بارے میں؟ بتائیں مجھے بھی، میں ابھی جان کر بتا دیتی ہوں۔ اس کے انداز میں چیلنج تھا۔ دارم کھل کر ہنسا تھا۔ بتاؤ اس وقت میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ وہ اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ پہلے آپ بتائیں کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے کہنے لگی تھی، تمہارے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ مسکان میرے اتنے قریب ہو کر کیوں کھڑی تھی، میرے سینے سے لگ کر کیوں رو رہی تھی، وہ کیا بات کر رہی تھی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ پھر کیوں آپ یہ سوال میرے ذہن میں رہنے دے رہے ہیں؟ بتا دیں جو جواب بھی اس کا آپ خود ہی، اگر آپ سوال جانتے ہیں تو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بے شک جانم سائی میں اس کا جواب جانتا ہوں اور میں تمہیں جواب دینے کا پابند بھی ہوں، لیکن تمہارے جواب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ بہن اپنے بھائیوں کے اتنے قریب نہیں آ سکتی؟ کیا وہ اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتی؟ وہ دیکھتے ہوئے اسے لاجواب کر گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے جس دن وہ یہاں آئی تھی، پہلی ملاقات میں جب وہ تم سے ملی تھی، اس نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ میری بہن ہے اور اسی رشتے سے اس گھر میں آئی ہے، سنان سائی کی بیوی بن کر نہیں، دارم شاہ کی بہن بن کر اس نے اس گھر میں قدم رکھا تھا، اور وہ پہلے دن سے میرے لیے زرنش ساوش جیسی تھی۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنی بہن کا درجہ دیا ہے اور اس نے مجھے اپنے بڑے بھائی جیسا۔ اس کا بس یہی تعلق ہے ہم دونوں کے بیچ۔ میں جانتا اس کا اتنا قریب آنا تمہیں اچھا نہیں لگا، لیکن میں بس اتنا ہی کہوں گا، دارم شاہ کبھی تمہارا دل نہیں دکھائے گا اور نہ ہی کبھی تمہارا مان توڑے گا۔ اب منہ کھولو، خود تو مزے سے کھا لیا اور مجھے بھی کھلا دیا، اب میری بیٹی جو اندر کب سے انتظار کر رہی ہے حلوے کا، اسے بھی تو پتہ چلے کہ دادی کے ہاتھ کا حلوہ کتنا مزے کا ہے۔ وہ پیار سے اس کا منہ کھولتا ہوا بولا، جبکہ نور مسکرا دی تھی، اس کے دل سے ہر وہم نکل چکا تھا۔ اس کا دارم اس کا تھا، اس نے کیوں ایسا سوچا، اسے اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ لیکن مسکان رو کیوں رہی تھی؟ دارم سائی کیا ہوا تھا اسے؟ وہ ہلکا حلوہ کھاتے ہوئے اسے پوچھنے لگی تو دارم نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا اس کا علاج چل رہا ہے، وہ پہلے ہی کافی بہتر ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کی ذہنی کنڈیشن کافی بہتر ہو رہی ہے اور ہر چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ رہی ہے، اور وہ یہ بھی سمجھ چکی ہے کہ سنان سائی اور زرنش ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان دونوں کی زندگی میں اس طرح سے شامل نہیں ہونا چاہتے۔ لیکن سنان کے ساتھ اس کا تعلق جیسے بھی ہو، لیکن وہ اس کی بیوی ہے، لیکن سنان سے اس چیز کو قبول نہیں کر رہا۔ مسکان اسے کچھ نہیں چاہتی ہے سوائے اس کے نام کے۔ اگر سنان اسے اپنی مرضی سے اس کا نام دے دے تو مسکان یہاں سے چلی جائے گی، کیونکہ سنان کو زرنش کے ساتھ دیکھنا بھی اس کے لیے آسان نہیں ہے۔
طارم سائیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، سنان ادا سے اسے طلاق لے دیں اور پھر ہم اس کی شادی کسی اچھے انسان سے کر دیں جس کے ساتھ وہ خوش رہے، جو اسے پیار کرے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑی امید سے بول رہی تھی۔ ہو تو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا در، لیکن ایک ایسی اولاد کو قبول کرنا جو کبھی ماں نہیں بن سکتی ہو، کسی بھی انسان کے لیے بہت مشکل ہے، اور وہ پھر اچھے رشتے ملنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اگر میں مسکان کا رشتہ ڈھونڈنے نکلوں تو پہلے سوال مجھ سے یہی کیا جائے گا کہ میں اپنے بھائی سے طلاق کیوں دلوا رہا ہوں۔ سنان اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سرنش کو میں نے مسکان کی وجہ سے پریشان نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہے۔ ایسی کنڈیشن میں اس کو الٹی چیزوں کو بھی سوچنا بھی ٹھیک نہیں، اس لیے میں مسکان کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانا چاہتا ہوں۔ اگر سنان اسے طلاق دے تو بھی مسئلہ اسی کے لیے بن جائے گا۔ سنان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس کی پرواہ کرنی ہوگی۔ وہ ہمارے گھر کا حصہ ہے، وہ سنان کی زندگی کا حصہ ہے، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا کریں ہم دارم سائیں؟ کیسے سنبھالیں گے ان سب کو؟ کیا یہ آسان ہوگا آپ کے لیے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو دارم نے نام میں سر ہلایا تھا۔ ہرگز آسان نہیں تھا، نہیں یہ آسان نہیں ہوگا در، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالوں گا، آج نہیں تو کل سے ہی۔ سنان کب تک اس رشتے سے انکار کرے گا؟ مسکان اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہی، صرف اس کا نام مانگ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو در نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا، کیونکہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ جبکہ طارم گہری سوچ میں تھا، اس کے دماغ میں ایک ساتھ بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں، بہت کچھ تھا جو اس نے نور کو بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ گھر سے نکلا تو کافی دیر زیادہ پریشان تھا۔ اس کی پریشانی صرف دارم سائیں ہی سمجھ سکتا تھا۔ اپنی گاڑی کو ڈیرے کی طرف لے جانے کے بجائے وہ شہر کی طرف نکل گیا تھا، جبکہ اس نے گھر پہ یہ بتایا تھا کہ وہ سیدھے ڈیرے پر جا رہا ہے۔ دارم سائیں جمعہ کے دن زیادہ کام نہیں کرنا، اس کا زیادہ وقت گھر پہ ہی گزرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جمعے کے دن کام نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا، اور جو ہوتا تھا وہ ساحر اور سنان مل کر سنبھال لیتے تھے۔ وہ آج ایک بہت ضروری کام کے لیے جا رہا تھا، بنا کسی کو بتائے ہوئے، لیکن انصر نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس وقت وہ سنان کو اپنے ساتھ دوسرے گاؤں کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ وہاں پر سنان کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، لیکن ساحر شاہ کی گاڑی کو اپنے سامنے سے تیزی سے نکلتے دیکھ کر وہ سنان شاہ کی جانب دیکھنے لگا تھا، جیسے اس کا اگلا حکم جاننا چاہتا ہو۔ انصر صاحب، یہ ساحر شاہ کس طرف جا رہا ہے؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ آج نہیں آئے گا کام پر، اس کی گاڑی کا پیچھا کرو، وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہا ہے۔ اور وہ اسے دیکھ کر پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ انصر ہاں میں سر ہلاتا گاڑی کو اس کے پیچھے لے جا رہا تھا۔ سایہ موبائل پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا تھا، ورنہ وہ بتائے بنا کہیں تو پڑ نہیں جاتا۔ سنان اور انصر ایک دوسرے سے کام کے سلسلے میں ایک دوسرے گاؤں جا رہے تھے، لیکن ساحر کی پریشانی دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے جانا اس نے بہتر سمجھا تھا۔ سائیں کیا ہمارا ان کا پیچھا کرنا مناسب رہے گا؟ آپ ایسا کریں، فون کر کے پوچھ لیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ مجھے اس طرح پیچھے جانا کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ انصر نے گاڑی پیچھے ہی روکتے ہوئے اسے کہا تو سنان کو بھی اس کی بات مناسب لگی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر ساحر کے فون پر کال کی تھی۔ السلام علیکم ساحر سائیں، کہاں تم اس وقت؟ فون جیسے ہی دوسری طرف سے ریسیو ہوا، سنان نے سوال کیا تھا۔ وعلیکم السلام سنان سائیں، میں گھر پر ہی ہوں، آج میں ڈیرے پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن ہاں دارم سائیں نے کہا ہے کہ وہ شام کو چکر لگائیں گے، تو تم سب کچھ سنبھال لینا۔ وہ بات ختم کر چکا تھا۔ سنان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے اس سے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ اگر وہ کہیں جا رہا ہے تو اسے بتا کر بھی تو جا سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، آج میں سنبھالوں گا ڈیرے کا کام، میں ذرا دوسرے گاؤں کی طرف جا رہا ہوں وہاں کے سردار سے ملنے کے لیے، کچھ کام تھا، شام کو گھر پہ ملاقات ہوگی تم سے۔ وہ اسے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ انصر کو اشارہ مل چکا تھا کہ مزید اس کا پیچھا کرے، لیکن شاید ساحر سائیں اس بات کی گہرائی کا انداز کو سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ مزید آگے جانے کے بجائے کچھ آگے سے موڑ کاٹتا واپس گاؤں کی جانب آ گیا تھا۔ اس کی گاڑی واپس گاؤں کی جانب آتے دیکھ کر اس نے ایک نظر انصر کو دیکھا تھا اور پھر اپنے کام کی جانب نکل گیا تھا۔ اپنے فون پر مسلسل آنے والی کال کو مسکرا کر دیکھتا ڈیرے کے اندر داخل ہوا تھا، اور اپنے پیچھے سنان کی گاڑی کو آتا دیکھ کر اس کے سامنے ہی سے اس کام کے لیے جانا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے کس طرح کی کوئی مصیبت
کھڑی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسے سنان بہت عزیز تھا، یہی وجہ تھی وہ اپنا کام مکمل کیے وہیں سے پلٹ آیا تھا۔ ڈیرے کے اندر آیا تو اسے پتہ چلا کہ سنان اپنے کسی ضروری کام کے لیے دوسرے گاؤں کی جانب جا چکا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا کام سنبھالنا تھا۔ جب تک اگنور کریں گے میری کال کو، اس کے فون پر آنے والے میسج بیل پر اس نے فوراً میسج کھول کر دیکھا تھا اور چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ جب تک تم میری بات کو نہیں مانتی میں ناراض رہوں گا۔ کیا فائدہ تمہاری جیسی بیوی رکھنے کا جب ایک شرط بھی نہیں مان سکتی تم میری؟ وہ جلدی سے ٹائپ کرتا، ساتھ ناراضگی کا ایموجی سینڈ کرتے مسکرا دیا تھا۔ آپ کی ناراضگی سر آنکھوں پر حضور، لیکن ایک بات یہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے نا، میں پورا نہیں کر پاؤں گی۔ عاجزی سے بھرا میسج اسے ریسیو ہوا تھا، ساتھ میں بے حد معصومیت کا ایموجی بھی تھا۔ اگر ایسی کون سی ناجائز ڈیمانڈ کر دی میں نے تم سے جو تم پوری نہیں کر سکتی؟ تمہاری سارے کیسز پر میرا ہی تو حق ہے، میں جب چاہے لے سکتا ہوں۔ ناراضگی کے ساتھ غصے والا ایموجی بھی سینڈ کیا تھا۔ دوسری طرف جاوش کے گال لال ہو رہے تھے۔ وہ بے حد بے باکی سے اسے اپنی ہر بات کہہ جاتا تھا۔ آپ کی ڈیمانڈ بہت مشکل میں ڈال دیتی ہے، پر بے شک مجھ پر آپ کا ہی حق ہے، لیکن آپ کچھ فائدہ نہیں اٹھانے لگے مجھ سے۔ وہ اسے مزید غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی، اس لیے ٹاپک کو بڑی محبت سے ختم کرنا چاہا تھا۔ جس پر حق ہوتا ہے، ناراضگی بھی تو اسی سے کی جاتی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم مجھے مناتی ہو، کبھی کسی نے منایا ہی نہیں مجھے، شاید اس لیے میں یہ احساس محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے دل کی بات لکھی تھی۔ آپ گھر آئے، میں پیار سے مناؤں گی۔ ناشتہ نہیں کیا آپ نے، مجھے اچھا نہیں لگا، پلیز گھر آ کر ناشتہ کر لیں۔ اس نے بے حد محبت سے بلایا تھا۔ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم میری ڈیمانڈ پوری نہیں کرتی۔ اس کے انداز میں ضد تھی جسے پڑھ کر جاوش پریشان ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں، گھر آئیں، کھانا کھائیں، آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی بعد میں، لیکن فی الحال آپ کا کھانا کھانا ضروری ہے۔ وہ بے حد فکر مند تھی اس کے لیے۔ ساحر کو اچھا لگا تھا۔ اب ساحر شاہ کھانا تب ہی کھائے گا جب تم مجھے اپنے لبوں سے کھلاؤ گے، اس نے لکھ کر سینڈ کر دیا تھا۔ اسے پتا تھا اب دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا، وہ سکون سے اپنا کام کر سکتا تھا۔ وہ انجان نہیں تھا اس کی کیفیت سے، وہ سب جانتا تھا، تبھی تو جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے میں اسے مزہ آتا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کا حال بالکل اس کے انداز کے مطابق تھا۔ اس کے گال دہکنے لگے تھے، اسے ایسے لگا تھا جیسے وہ ان سب کے سامنے بیٹھی ہے اور وہ بے باکی سے گفتگو کر رہا ہے۔ کریلے کھلاؤں گی آپ کو، پھر عقل ٹھکانے آ جائے گی آپ کی۔ بے شرم انسان کے ہی کے، وہ بڑبڑاتے ہوئے موبائل کو ہی بیڈ پہ رکھ کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئی تھی، جسے موبائل پر فاصلے سے نہیں بلکہ سائر سے فاصلے پر ہو کے بیٹھی ہو۔ اسے زندگی میں کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنا بے شرم اور اتنا بے باک ہو سکتا ہے۔ وہ تو اس سے بہت خڑوس اور رومانٹک سمجھتی تھی، وہ اس کی سوچ سے زیادہ رومانٹک نکلا تھا۔ ابھی فاصلہ سمیٹنے میں وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ وہ اس کی جان نکال دینے کے در پر تھا۔ جناب محترم، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چلے جائیں کام پر، ہم سے نہیں اٹھائے جاتے آپ کے نخرے، کبھی ادھر کے چکر کبھی ادھر کے چکر۔ معصوم جان، کہاں جاؤں میں؟ یہ اس کمرے میں تقریباً 10واں چکر تھا جب باہر آتی جاتی دارم شاہ اسے کسی نہ کسی بہانے سے پکار لیتا تھا اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آنا پڑتا تھا۔ سب کے سامنے بار بار کمرے میں آنا اسے شرمندگی میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن دارم شاہ کا تو اپنا ہی انداز تھا۔ تو تم بیوی ہو، تم پر سب سے زیادہ حق ہے میرے پاس رہو، تمہارے لیے تو چھٹی کی ہے آج میں نے، اور تم ہی شکل گم کر رہی ہو۔ وہ بار بار اسے احسان کرتا ہوا بولا تھا، چھٹی کر کے مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا، آج جمعے کا دن ہے، کوئی کام نہیں تھا اس لیے گھر پہ بیٹھے ہیں، تو بہتر ہے کمرے میں بیٹھ کر انجوائے کریں، مجھے بار بار پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ وہ ناک سکیڑتے ہوئے اسے کہتی کمرے سے جانے لگی تھی، اچانک دائم سائی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ ٹوٹی ہوئی دل کے ساتھ اس کے سینے کا حصہ بنی تھی، وہ ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ جانم سائیں، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ اپنا وقت برباد کرنے کا، میں تو اپنی بیٹی سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھو اور مجھے تھوڑی دیر میری بیٹی سے باتیں کرنے دو۔
کیوں بابا صحیح کی جان مس کری ہو نا بابا صحیح کو؟ وہ اس کے پیٹ پہ اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ وہ بے ساختہ بولا تو شرم سے کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ اس کے انداز اسے کانپنے میں مجبور کر دیتا تھا۔ آپ باپ بیٹا اپنی میٹنگ بعد میں کر لیجیے گا جب وہ دنیا میں آئے گی۔ میں اب آپ لوگوں کی میٹنگ کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ تو طارم نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ممتا کی روشنی سے اس کا چہرہ نور ہو چکا تھا۔ جب وہ اس خوشخبری کو لے کر اس کے گھر میں آئی تھی، ہر کوئی اسے سر آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے تھا۔ میرے پاس تو تم واحد ہی رستہ ہو اپنی بیٹی سے باتیں کرنے کا، تو تمہیں ہی تو ہماری میٹنگ کا ذریعہ بننا ہوگا، تم چاہو یا نہ چاہو۔ کیوں بیٹا سائیں؟ بابا صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ وہ اسے کہتا ہوا ایک بار پھر اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بولا تھا۔ آہستہ سے اپنا سر بیک گراؤنڈ سے لگاتی وہ ان کی باتیں سننے لگی تھی۔ وہ جب اپنی بیٹی سے مخاطب ہوتا تھا، اس کے لہجے میں دنیا جہان کی چاشنی گھل جاتی تھی۔ شاید دنیا کے سارے باپ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بیٹی سے باپ کا رشتہ ہوتا ہی انمول ہے۔ یہ رشتہ ہر رشتے پہ غالب آ جاتا ہے۔ بیٹی باپ کا رشتہ صرف اور صرف محبتیں سمیٹے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کو بیٹے سے پیار نہیں ہوتا ہے، لیکن شاید ہر باپ کو اپنے بیٹے سے پیار کا اظہار کرنا نہیں آتا، اسی لیے تو وہ ساری محبتیں اپنی بیٹی پر ظاہر کرتا ہے۔ تر خاموشی سے سن رہی تھی، اور وہ جب اسے سنتی تھی اس کے دل سے دعا نکلتی تھی کہ پہلے وہ ایک بیٹی کی ماں بنے۔ نہ جانے کون سے لوگ تھے جو وہ بیٹیوں کو پیدا کرتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ کیسے ان میں اتنا حوصلہ آتا تھا؟ اولاد تو اللہ کا تحفہ ہوتی ہے، وہ صرف ماں سے نہیں باپ کے مان سے اور پروان چڑھتا ہے۔ تو لوگ کیسے ہمت کر لیتے کسی معصوم کی جان لینے کی، اور خاص کر بیٹی کی؟ کون ہو سکتا ہے وہ بدقسمت باپ جو اپنی بیٹی سے محبت نہ کرتا ہو؟ کہ اللہ نے ان کے سینے میں ایسا دل رکھا ہو، وہ جو اللہ کی رحمت سے انکار کر دے؟ اگر ہاں تو یقیناً اس دل کو اس نے اللہ کی یاد سے معمور نہیں کیا ہوگا، یقیناً اس نے اللہ کی رضا کو قبول نہیں کیا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رحمت دے کر چھین لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے قابل نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ 40 دن تک اس گھر میں نور اور رحمت کی برسات کرتا ہے۔ کوئی سچا مسلمان جو خدا سے محبت کرتا ہو، وہ کبھی اللہ کی رحمت سے انکار نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کی رحمت سے انکار کرتا ہے، یقیناً اس کے دل میں اللہ سے محبت کا پاکیزہ جذبہ نہیں ہوتا۔ ارے ساحر سائیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم آج کام پر نہیں آؤ گے۔ اسے ڈیرے پر دیکھ کر سنان کو خوشی ہوئی تھی، لیکن وہ اسے پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا، کیونکہ وہ صبح کہیں جا رہا تھا، لیکن آدھے راستے سے ہی واپس آ گیا۔ کہاں جا رہا تھا، یہ جاننے کا تجسس اب تک سنان کو تھا۔ وہ دن میں بھی کافی دیر تک سوچتا رہا کہ ساحر نے اسے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ ہاں، تھوڑی دیر کے بعد جانے ہی والا ہوں، سوچا کہ تمہارا انتظار کر لیتا ہوں، دونوں ساتھ چلیں گے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ ارے تم حساب کا کام ختم کرو، میں واپس آ کے کرنے والا تھا۔ یہ میز پر حساب کی کتاب پہ دیکھ کر اسے کہنے لگا تھا۔ ساحر مسکرایا تھا۔ ہاں، مجھے پتا تھا کہ تم اس میں بھی 2-3 گھنٹے لگا دو گے۔ اب چلو، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو سنان بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں یار، چلو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، گھر چل کر کھانا کھاؤں گا، دن میں بھی کچھ ٹھیک سے نہیں کھا سکا۔ سنان باہر نکلتے ہوئے بولا تو ساحر ہنس دیا تھا۔ میرے بھائی، تو ٹھیک سے کھا نہیں سکا؟ میں نے صبح ناشتے میں بھی نہیں کیا تیری سالی کی بدولت۔ چل جلدی کر، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا تو سنان نے کہکہا لگایا تھا۔ وہ بیچاری تو بہت محنت کرتی ہے تمہارے لیے، تمہیں اس کی محنت نظر نہیں آتی، ورنہ کریلے تو اس نے کل بھی بہت اچھے بنائے تھے۔ سنان نے ہنستے ہوئے کہا تو ساحر کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ ایک وہ دوسرے اس کے کریلے۔ ہاں، تو اس نے تمہارے لیے کریلے بنانے سیکھے ہیں، کیونکہ اس کے شوہر کی سب سے پسندیدہ ڈش ہے۔ سنان اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ خود بھی جان چکا تھا کہ زاوش کے ہاتھ کے کریلے کھا کر اب وہ کریلے سے انکاری ہے۔ پسند ہے نہیں، پسند تھے کسی زمانے میں، اب تو اس سے بری اور کوئی ڈش لگتی ہی نہیں ہے۔ جب سے نکاح ہوا ہے ایسا لگتا ہے کریلوں کے علاوہ کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ بہت پسند تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میری خواہش تھی کہ میری بیوی بھی کریلے بنا کر کھلائے، لیکن اس طرح کے کریلے کھانے کی خواہش میرے دل میں کبھی نہیں جاگی تھی، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور صرف سیٹ کی پشت سے ہی ٹک لگائی تھی۔ خدا کا شکر ہے، اب اس کی جان چھوٹنے والی تھی، کیونکہ اب وہ اسے کہنے والا تھا کہ آج کے بعد یہ کریلے نہیں کھائے گا، اور جب سے اس کے سامنے کریلے وہ رکھے تھے، اس کے ہونٹوں کو اپنا نشانہ بنائے گا۔
جب اس نے اس کے سامنے کریلے رکھے تو وہ اس کے ہونٹوں کو اپنا نشانہ بنائے گا، کیونکہ وہ آج کل جان بوجھ کر اس کے لیے کریلے بنا رہی تھی۔ اپنی بات کو سوچتے ہوئے خود بھی ذرا مسکرایا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ کبھی زاوش سے اس انداز میں گفتگو کرے گا۔ نکاح کے بعد سے لے کے کر ہی زاوش کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ دینے کا خواہش مند تھا، لیکن اس نے ہمیشہ ہی اپنے دل کو قابو میں رکھا تھا۔ اس نے کبھی بھی اس کے سامنے بے باک ہونے نہیں دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ بے باک ہے، جبکہ اس کی سوچ تھوڑی سی الگ تھی۔ وہ کہتا تھا کہ زاوش اس کی بیوی ہے اور اس کے سامنے وہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ بیوی کے سامنے کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس کے سامنے کھل رہا تھا اور اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے رکھتا تھا، لیکن اب وہ اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ناراضگی کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اس کی نظر میں اس کی ناراضگی بالکل بے وجہ اور بے معنی تھی۔ اگر ایسا نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں تھا، اس کی ہر بات میں ایک بات تھی۔ اسے کبھی کسی نے نہیں منایا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے منائے، اسے باتیں کرے، اسے سمجھے۔ اسے کبھی کسی نے نہیں منایا تھا۔ اس نے کبھی اپنا آپ کسی کے سامنے بے پردہ ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا تھا، لوگوں سے دور۔ اپنے احساسات وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اس نے اپنے بابا صاحب کو کبھی اکثر مصروف ہی پایا تھا۔ ان کے پاس بھی اس کے لیے بہت کم وقت ہوتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ اب اس کے سارے وقت پر اس کا حق ہے، وہ جیسے چاہے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اس کی ہے اور اس پر صرف اسی کا حق ہے، لیکن وہ جانتا تھا بھی ان سب باتوں کو سمجھنے میں وقت لگے گا۔ وہ معصوم تھی، نادان تھی، ہر بات کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ فی الحال اس کے دل کی کیفیت سمجھنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا، جبکہ سنان ابھی تک یہ سوچ رہا تھا کہ ساحر نے اسے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ یہ تمہاری گردن پر نشان کیسا؟ اس کے اچانک بلانے پر ساحر نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا تو پھر اپنے آپ ہی اس کا ہاتھ اس کی گردن پہ آ رکا تھا۔ یہ نشان وہ کسی چیز کا کاٹا ہوگا یا شاید کوئی چیز لگی ہوگی۔ اس نے اپنی گردن پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نشان کو یاد کرنے کی کوشش کی تو اس کے لبوں پر بے اختیار خوبصورت مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ اس کی معصوم لومڑی کا کارنامہ تھا۔ نیل کٹر لے جاؤ، یقین مانو کوئی چیز نہیں کاٹے گی اور نہ ہی کوئی چیز لگے گی، وہ ارجکی سے اس کی گردن درست کرتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا تھا۔ ہاں بالکل، تم تو بڑے ایکسپیرینسڈ ہو نا، تم سے مشورہ نہیں لوں گا تو کس سے لوں گا؟ وہ دیکھتے ہوئے بولا تو سنان کا فلک شگاف کہاں بلند ہوا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی جو چیزیں اس نے سب سے زیادہ نوٹ کی تھی وہ یہ تھا کہ سارا پھپھو سائی نے آرش کو اس کے پاس آنے سے منع کر رکھا تھا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں اسے کہا تھا کہ ثنا اگر تمہارے ساتھ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی تو تم اس کے آس پاس نظر نہیں آؤ گے، اور گھر آتے ہی ثنا کو اس سے دور دور دیکھ کر پھپھو سائی نے اس پہ پابندی لگائی تھی کہ اب اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے وہ صرف اسے دور دور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے آرش سے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آرش کی بے اختیار حرکت نے اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ جس طرح وہ بنا کسی کی پرواہ کیے اس نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ وہ تو عارب اس کے ساتھ تھا جس نے اس سے الگ کیا تھا، اور نہ جانے بابا صاحب دیکھ لیتے تو کیا سوچتے۔ اس سوچ کی وجہ سے بھی وہ اسے دور دور ہی رہتی تھی، لیکن آرش کی لٹکی ہوئی شکل دیکھ کے اس کے بابا صاحب کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ 2 دن سے دیکھ رہے تھے کہ اس کے بیٹے کی نگاہ ان کی بہو کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، لیکن اس کی ماں بہت ظالم ساس ہے جو اس سے صرف اپنی خدمتیں کروا رہی تھی، لیکن بیٹے سے اس کو دور رکھا ہوا تھا۔ لیکن آج کچھ سوچ کر وہ کمرے میں آ کر اس سے بات ہی کرنے لگے تھے۔ تم زیادتی کری ہو میرے بیٹے کے ساتھ۔ میں ثنا کو بنانے کے لیے اس لیے راضی ہوا تھا کہ آرش اور ثنا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے، لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھ کر تم بالکل اچھا نہیں کر رہی۔ ثنا کو آرش کے ساتھ تھوڑا وقت دو تاکہ ایک دوسرے کو سمجھیں۔ تم کے کباب میں ہڈی والا کام کر رہی ہو، یہ بہت غلط بات ہے بیگم۔ وہ اس کے سامنے بیٹھے کہنے لگے تو وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ کو کہیں آپ کے بیٹے نے صرف آرش کے لیے تو نہیں بھیجا؟ اگر ایسا ہے تو سن لیجیے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں دیکھ رہی ہوں وہ اسے کافی دور دور رہتی ہے، اس کی نظروں سے ہر وقت بوکھلائی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کو اکیلے وقت گزارنے کا موقع دینا چاہیے، لیکن تب جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں، جب ایک دوسرے کا ساتھ ان دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ لیکن ابھی فی الحال ثنا کے لیے سب کچھ آسان نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اسے دور ہی رہے۔ میں اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی ناک نہیں کٹوا سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ ثنا یہاں سے جا کر آرش کے جذباتی پن کی کوئی داستان سنائے۔ وہ صاف دل لڑکی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی پر ان چند دنوں کا کسی بھی طرح کا کوئی برا اثر پڑے۔ آرش نکاح کے بعد کتنے دن وہاں رہا، لیکن کسی نے بھی اسے ثنا سے زیادہ
بات چیت یا ملنے کا موقع ہی نہیں دیا، کیونکہ سنا ان چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، اور یہی ہمارے گھر کی روایت ہے اور روایات برقرار میں رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں ایک دوسرے کو سمجھیں گے، یہ تو اچھی بات ہے۔ شاہ صاحب نے پھر بیٹے کی طرف سے دلیل دینے کی کوشش کی تھی۔ میں آپ کی بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہوں، لیکن فی الحال ثنا کو تھوڑا سا وقت دیں تاکہ ہر چیز کو سمجھ جائے۔ میں جانتی ہوں عارش بہت محبت کرتا ہے اس سے، لیکن پہلے اسے ثنا کی فیلنگز کو سمجھنا ہوگا۔ اسے سمجھنا ہوگا کہ ثنا اس سے کس چیز کی امید رکھتی ہے، اسے کیا چاہتی ہے، اس کو لے کر اس کے کیا جذبات ہیں، وہ اپنی اور عارش کی ہونے والی زندگی کیسی چاہتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، جبکہ شاہ صاحب کچھ بھی نہیں بولے تھے، بس ہاں میں سر ہلا کر اپنی بیگم سے بحث کرنا تو ان کے بس میں ویسے بھی باہر تھا۔ وہ خود بھی ہر بات بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے کہ ثنا کا تعلق جس خاندان سے ہے وہاں پر اس طرح سے سرعام ملاقاتیں نہیں کی جاتی۔ ان کا یوں باہر گھومنا پھرنا یا عارش کو ثنا کے ساتھ بے تکلف ہونے کی اجازت دے دینا ٹھیک نہیں تھا۔ پاکستان میں اس طرح سے سب نہیں ہوتا، اور اگر ثنا کے بڑے یہاں ہوتے تو یقیناً رخصتی سے پہلے ثنا اور عارش کو یوں بے تکلف ہونے کی اجازت نہ دیتے۔ بھابھی صاحبہ، میں آپ کو اپنے کالج لے کر جاؤں گا، اپنے سارے گرل فرینڈ سے ملاؤں گا۔ آپ سب سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے میری 5 گرل فرینڈز ہیں، وہ سب مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ شادی تو میں پاکستان جا کر کروں گا، آپ کی طرح کسی پیاری سی لڑکی سے۔ اگر آپ تھوڑے سال کے بعد اس دنیا میں آتی تو میرا کچھ فائدہ ہو جاتا، لیکن نہیں، آپ کے نصیب تو عارش کے ساتھ ہی پھوٹنے تھے۔ مجھے سچ میں بہت افسوس ہو رہا ہے آپ کی قسمت کے بارے میں سوچ کر۔ بہت برا ہوا آپ کے ساتھ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے افسوس کرنے والے انداز میں بول رہا تھا، جبکہ ثنا جو پچھلے 2 دن سے سارا وقت اسی کے ساتھ وقت گزار رہی تھی، اس کی نیچر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ لیکن عارش کے لیے اظہار افسوس اس نے پہلی بار کیا تھا۔ اپنے ہی بھائی کے بارے میں اس طرح کی باتوں پر پہلے تو وہ ہنسی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ بھابھی صاحب، آپ ہنس کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو نہیں پتا آپ کا شوہر بہت بڑا گھنا اور میسنا ہے؟ آپ کو پتا ہے وہ بابا سائیں سے سفارش کروا رہا تھا آج رات کے شو میں، وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن ماما نے بابا سائیں کو بھی منع کر دیا کہ وہ آپ کو اس طرح کی کہیں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بندہ اعتبار کے قابل نہیں ہے، وہ اس کے کان کے قریب بول رہا تھا، جبکہ اندر داخل ہوتے عارش نے بڑے غور سے اسے دیکھا تھا۔ بات اعتبار کی نہیں ہے عارف سائیں، میری ماما سائیں ہم دونوں کے رشتے کو خوبصورتی کو ختم نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اور جہاں تک بات اپنے شو میں لے کر جانے والی ہے، میری بیوی ہے، میں اسے کہیں بھی لے کر جا سکتا ہوں، لیکن مجھے اپنی ماما کے حکم کو ٹالنا نہیں ہے، اس لیے میں انہیں لے کر نہیں جا رہا۔ وہ اسے جتانے والے انداز میں بولا، اور اگلے ہی لمحے ٹکٹس اس کے سامنے پھینک دی تھی۔ یہ رہا تمہارا اور تمہارے دوست کا ٹکٹ، تم جیسے اسے اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتے تھے، لے کر آ جانا ٹائم پر، اور دیکھو اس بار تمہاری زیادہ چپکو قسم کی دوستوں کو مت لانا، خاص کر کوئی لڑکی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہہ کر اندر چلا گیا تھا، جبکہ ثنا سے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، صرف اسے دیکھ کر پیاری سی مسکان پاس کی تھی، جس پر ثنا نے نظر جھکا لی تھی۔ تم کہیں جانے والے ہو؟ اس نے ٹکٹ دے کر اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں اور تم جانے والے ہیں بھابھی صاحب۔ وہ مسکرا دیا تھا اور اگلے ہی لمحے ٹکٹس لے کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ ثنا اٹھ کر اس کے پیچھے ہی پھپھو کے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں عارف میری جان، وہ ابھی پیرس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، تم اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ وہ انکار کرتے ہوئے بولی، نہ جانے کس بابت بات ہو رہی تھی۔ ماما، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے اسے وقت پر واپس لے آؤں گا، اسے جانے کی اجازت دے دینا پلیز۔ وہ منتوں پہ اتر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط کہ تم شام 6 بجے سے پہلے اسے گھر لے آؤ گے، وہ شرط رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے، پکا پرومس۔ وہ اس کا گال چومتے ہوئے دوبارہ باہر آنے والا تھا، شاید ثنا کے پاس ہی، اسے دروازے پر دیکھ کے اس کے پاس آیا اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہم دونوں باہر جا رہے ہیں، ایک بہت ہی مزے کا شو آنے والا ہے، وہ ٹکٹ دکھاتے ہوئے بولا تھا۔ یہ وہی ٹکٹ جو تھوڑے پہلے عارش اسے دے کر گیا تھا۔ ثنا کچھ بھی نہ بولی، بس مسکرا دی تھی۔ ہارون صاحب تو اسے چھوڑ کر ہاسپٹل چلے گئے تھے، جبکہ سرمد شاہ کا علاج چل رہا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت وہیں پہ گزارتے تھے، اور کچھ دنوں بعد وہ واپس جانے والے تھے، جبکہ ثنا 1 ماہ یہاں رہنے والی تھی۔
وہ گھر آیا تو گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ زاوش بیٹا، سائر سائی کہہ رہا تھا کہ کھانا کمرے میں لے آؤ، بہت بھوک لگی ہے، اس نے ناشتہ نہیں کیا صبح سے، جلدی سے اسے کھانا دو۔ وہ بھی اپنے کمرے میں جانے کا سوچ رہی تھی جب اچانک سنا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے اسے کہا تھا۔ اس نے فوراً نام میں سر ہلایا تھا۔ وہ صبح گھر سے کچھ بھی کھا کر نہیں نکلا تھا، اسے یقین تھا کہ اس نے دن میں بھی کچھ نہیں کھایا پیا تھا، اسی لیے تو اس کا سارا دن بے چینی میں گزرا تھا، اور بھی جان کر کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اسے بہت بے چینی ہونے لگی تھی۔ وہ اوپر سے اس کے عجیب و غریب ڈیمانڈ، وہ تو اس کے بعد اپنے موبائل کو ہاتھ تک نہیں لگا پائی تھی، شرم کے مارے کھانے تیار کر کے جلدی سے اس کے پاس کمرے میں چلی گئی تھی۔ سائر سائی نے اس سے میں نے آپ کو کہا تھا گھر آ جائیں، کم از کم کھانا تو کھا لیا کریں وقت پر، لیکن نہیں، آپ کو تو بیویوں کی طرح روٹنے کی عادت پڑ گئی ہے، ہر بات میں روٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ مجھ سے نہیں منایا جاتا، بار بار یہاں پر بیٹھے اور آرام سے کھانا کھائیں۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تھا جب اسے کھانا لے کر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا انداز لڑاکا بیوی والا تھا، اس کا روٹنا، غصہ کرنا، ڈانٹنا، ہر چیز سائر سائی کے دل میں اترتی تھی۔ بیویوں کی طرح روٹنے سے کیا مراد ہے تمہارا لومڑی؟ وہ اسے گھورتے ہوئے اس کی بات پکڑ کر پوچھنے لگا تھا۔ بیویوں کی طرح روٹنے سے میرا مراد یہ ہے کہ اس طرح بات پر صرف بیویاں روٹتی ہیں، شوہر نہیں، لیکن آپ کو روٹنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ بیٹھے یہاں اور کھانا کھائیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے بولی تھی، میں نے کچھ کہا تھا تم سے کہ اب میں کھانا تبھی کھاؤں گا جب تم مجھے اپنے لبوں سے کھلاؤ گی۔ لگتا ہے میری بات کو سیریس نہیں لیا تم نے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ کھانا تو اب میں تبھی کھاؤں گا جب تم مجھے اپنے لبوں سے کھلاؤ گی۔ اس کے ہونٹوں پہ بھی ساختہ انگلی پھیر کر وہ لرزنے پر اسے مجبور کر گیا تھا۔ اس کی حرکت پر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی نا تو میں آپ کو یہیں بھوکا چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آرام سے کھانا کھائے، آپ کو یہ والی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتی۔ ابھی تو وہ تھوڑے گھبرائے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ساحر نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بیڈ پر اپنی جگہ بنائی تھی اور کہنی کے بعد لیٹ گیا تھا۔ استحقاق سے بھرپور نگاہ اس کے پورے سراپا پر ڈالی تھی۔ مطلب ابھی پوری نہیں ہو سکتی تو کب پوری ہوگی میری ڈیمانڈ؟ وہ براہ راست اس سے سوال کر رہا تھا۔ جب آپ کھانا کھا لیں گے تب۔ اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، بات مان لیتا ہوں تمہاری، یہ یہاں بیٹھ کر مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، اس نے بہت محبت سے کہا تو زاوش کو یہ ڈیمانڈ قابل قبول لگی تھی۔ وہ فوراً بیٹھ گئی تھی۔ آج اس نے بہت پیار سے کریلوں کی جگہ اس کے لیے بریانی بنائی تھی جس کی سب نے بہت ہی تعریف کی تھی۔ وہ جلدی سے پلیٹ میں بریانی نکالتے ہوئے اس کے ساتھ رکھ کر کھلانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چاولوں سے بھرا چمچ اسے کھلاتی، سائر نے چمچ ٹرے سے نکال کر دور صوفے پہ پھینک دیا تھا۔ سائر سائی، اس نے سوالیہ انداز سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا تھا اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، وہ پھر سے بولا، چہرے پر ابھی مسکراہٹ تھی۔ مطلب یہ کہ اب وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ زاوش برا منائے بنا مسکرا دی تھی کیونکہ اسے اس شخص پر بالکل بھروسہ نہیں تھا، یہ نہ ہو کہ ناراض ہو کر کھانا کھانے سے انکار کر دے۔ اسے اپنے ہاتھوں سے چاولوں کو انگلیوں میں پکڑ کر اس کے چہرے کے قریب لے گئی تھی۔ ساحر کو وہ اس وقت اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اگر وہ جان جاتی تو اپنی قسمت پر ناز کرتی۔ ساحر نے نوٹ کیا تھا کہ اس کی ساری باتیں مانتی تھی۔ یہ بھی محبت ظاہر کرنے کا ایک انداز تھا جو سب کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر وہ اس کے ہاتھ سے کھانے لگا تھا۔ کتنا خوبصورت احساس تھا، وہ اتنی محبت، اتنی چاہ سے اسے کھلا رہی تھی۔ اس کی انگلیاں بار بار اس کے لبوں کو چھوتی اسے بےتاب کر رہی تھی اور وہ ان لمحوں کو پوری طرح سے انجوائے کر رہا تھا، حق اور محبت کے ساتھ۔ جی ہاں امی جناب، وہ لاکٹ ابھی میرے پاس ہے، میں اسے کسی محفوظ جگہ پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نہ تو پولیس پر یقین کر سکتا ہوں نہ ہی کسی ادارے پر۔ پلیز آپ خود وقت نکال کر مجھ سے ملنے کے لیے آئیں۔ میں یہ کسی محفوظ ٹھکانے تک پہنچانا چاہتا ہوں اور ایسے کسی انسان کو دینا چاہتا ہوں جس پر مجھے یقین ہو۔ وہ موبائل فون پر محو گفتگو تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے ساحر صاحب، شاہ صاحب، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کے بارے میں آپ کی فیملی یا پھر کوئی اور دوست وغیرہ کچھ بھی جانتے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مردان خان جیسے مجرم کو کسی کا بھی سپورٹ ملے۔ تو اگر اس بارے میں کسی کو معلومات ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی تھی۔ میری فیملی میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، لیکن میرے بھائیوں کو پتہ ہے اس بارے میں۔ دراصل مجھ پر 3-4 بار جان لیوا حملہ ہو چکا ہے، تو میں اپنے بھائیوں کو بتانا بہتر سمجھا، اس نے تفصیل سے بتایا تھا۔ جب زاوش چائے لے کر کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، اس نے جان لوٹاتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ شرما گئی تھی۔
آپ بہت ہمت کا مظاہرہ کیا ہے آپ نے ساحر صاحب، اتنے جان لیوا حملہ ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، آپ نے بہت بہترین کام کیا ہے، پاکستان کو آپ پہ فخر ہے۔ میں جلد آپ سے ملنے آؤں گا، بلکہ 2 دن میں کراچی کی طرف آنے والا ہوں، تو آپ ایسا کریں مجھے کراچی میں ملنے کے لیے آ جائیں، وہیں میں آپ سے مل کر وہ لاکٹ لے لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں کراچی آ جاؤں گا، لیکن آپ ہر وقت مجھے وقت اور دن بتا دیجئے تاکہ یہ لاکٹ میرے پاس آپ کی امانت ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ اس نے اس ویڈیو میں موجود کلپ دیکھی ہے، اس کے اندر مردان خان نے اب تک کے تمام گناہوں کا اعتراف کیا ہے۔ وہ خود اس ویڈیو میں ہے اور کرسی پر بیٹھا اپنے تمام تر گناہوں کو قبول کر رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے اپنے گینگ کے بہت سارے لوگوں کا نام لیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اس کا ایک یہ اصول ہے کہ وہ اپنے تمام تر گناہوں کا ثبوت اپنے پاس رکھتے ہیں۔ مردان نے بھی اس اصول کو فالو کرتے ہوئے ویڈیو بنائی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا یہ ویڈیو میرے ہاتھ لگ جائے گی، لیکن میں اسے مارنے پٹنے پر آتا ہی نہیں۔ اگر وہ مجھے گالی ہی نہ دیتا تو مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ مردان خان نے ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ پر ناحق قبضہ کر لیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی زمینوں پر وہ اپنی حکومت جمائے ہوئے ہیں۔ میں وہاں پہ صرف غریبوں کی مدد کے لیے گیا تھا، لیکن مردان خان نے مجھے گالی دی، اس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ مردان خان یہاں پر اپنے آپ کو بہت عزت دار اور طاقتور انسان بنا چکا ہے۔ لوگ سالوں سے جانتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، انہیں سب کو اس کے بارے میں نہیں پتا۔ دنیا والوں کی نظر میں وہ ایک ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد بہت ساری زمینیں ہیں جن پر وہ زیادہ تر قبضہ کیا ہوا ہے، اس نے تفصیل سے بتایا تھا۔ ساحر شاہ نے اپنے علاقے کی زمینوں پر اس طرح کسی کو ناحق قبضہ نہیں کرنے دیا۔ وہاں مردان خان سے مل کر اس نے بات کرنے گیا تھا، لیکن مردان خان نے اسے گالی دی تھی جس کے انجام میں اس کے منہ سے اور ناک سے خون نکالنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ جب اس کا لاکٹ اسی کے ہاتھ سے الجھا رہ گیا تھا، ساحر اس وقت ہرگز نہیں جانتا ہے تیرے لاکٹ اس کے ہاتھ میں کیسے الجھا۔ اس وقت وہ بہت غصے میں تھا، ان لوگوں کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے لوگ بیچ میں پڑے تھے، لوگوں نے ان کی لڑائی ختم کرا دی تھی اور مردان خان اس کیس میں بری طرح سے پھنس کر 3 سال کے لیے جیل چلا گیا تھا، اور ساحر جلد ہی اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ اس نے اپنی طرف سے اس لاکٹ کو پھینک دیا تھا، لیکن وہ لاکٹ اسی کی گاڑی میں پڑا رہ گیا۔ یہ تو اس کے ڈرائیور نے آ کر اس کے حوالے کیا تھا، شاید وہ اس کا ہے، وہ کافی زیادہ قیمتی اور یونیک تھا۔ پہلے تو ساحر خود بھی سوچ رہا تھا کہ یہ لاکٹ مردان خان کے حوالے کر دے گا، اور وہ ایسا کر بھی دیتا۔ یہ وجہ تھی کہ اس نے مردان خان کا لاکٹ سنبھال کر رکھ دیا تھا، جب بھی مردان خان نے مطالبہ کیا وہ اسے واپس کر دے گا، اور پھر ایک دن مردان خان کی طرف سے مطالبہ بھی ہوا تھا، وہ اس آدمی کے حوالے بھی کرنے والا تھا اگر وہ لاکٹ اس کے ہاتھ میں ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہوتا تو۔ اسے پتا چلا کہ صرف ایک لاکٹ نہیں بلکہ ایک پین ڈرائیو ہے۔ اس نے وہیں اپنی گاڑی میں ہی اس پین ڈرائیو کو نکال کر مردان خان کی حقیقت کو جان لیا تھا۔ اس کی ساری حقیقت جاننے کے بعد ساحر نے فیصلہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ کبھی بھی لاکٹ مردان خان کے لوگوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ اس نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ لاکٹ ضائع کر چکا ہے، اب اس کے پاس کوئی لاکٹ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو پتا تھا کہ وہ لاکٹ اس کے پاس ہے، تبھی تو اسے اس دن کسی نہ کسی کو اس گھر میں بھیج کر کمرے کی تلاشی لے رہے تھے۔ اس نے پولیس تک یہ لاکٹ پہنچانے کی کوشش کی تھی، اس سے پہلے اسے پتا چل گیا تھا کہ پولیس بھی کہیں نہ کہیں مردان خان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور یہ اتنی معمولی بات نہیں تھی کہ وہ اسے کسی عام شخص کے حوالے کر دیتا۔ اس نے مردان خان کی تمام تر کوششوں پر پانی پھیر دیا تھا، اب وہ خود ہی اسے کسی محفوظ جگہ پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے آئے دن وہ کسی نہ کسی سے رابطہ کر رہا تھا، اور اس کا رابطہ میجر اسد خان سے ہوا تھا، جس نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ مردان خان اور اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور دے گا، اور ساحر وہ لاکٹ جلد از جلد اسد خان تک پہنچانا چاہتا تھا تاکہ مردان خان کو اس کے کیے کی سزا مل سکے۔ اس کے ساتھ اس کا سارا گینگ بھی جو ان سب کاموں میں اس کا ساتھ دے رہا تھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو۔ جین چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، فون رکھنے کے بعد وہی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جب اسے زاوش کی آواز آئی تھی۔ جین مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جین کا مطلب نہیں جانتا تھا، لیکن اس وقت اس کا جین کا مطلب وہ تھا یا کچھ اور جاننا اسے جاننا تھا، کیونکہ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ جین کا مطلب ہے گڈ نائٹ میرے غسیلے نشئی، وہ بیڈ پر لیتے ہوئے بولی تو ساحر لمحے میں اس کے سر پہ سوار ہوا تھا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے میں تمہیں سونے دوں گا، وہ بھی میری ڈیمانڈ پورے کیے بنا؟ تم بھول رہی ہو میں ناراض تھا،
تم سے اس نے یاد دلایا۔ اسے آپ بھولنے دیتے ہی کہاں ہیں یہ بات؟ ایک دن میں 10 دفعہ ناراض ہوتے ہیں آپ تو۔ لیکن مجھے اس وقت نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، تو بہتر ہے آپ بھی چائے پئیں اور آرام سے سو جائیں۔ صبح اٹھنا ہے جلدی، کتنے کام ہوتے ہیں نازک سی جان پر۔ آپ کو تو بس ناراض ہی ہونا ہوتا ہے، صرف فریش ہوتے ہیں، دوسرے کپڑے پہننے ہوتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں آوارہ گردیوں پر۔ گاؤں میں لور لور کر کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن مجھے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس لیے گڈ نائٹ۔ وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی جب اسے ساحر کی آواز آئی تھی۔ مثلاً وہ چادر اس کے چہرے سے ہٹاتا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے دونوں سائڈ پر اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا۔ مثلاً اپنے سائیں کو جگانا، ان کے کپڑے تیار کرنا، ان کے لیے ناشتہ بنانا، ان کو گڈ بائی کرنا اور پھر بار بار میسج کرنا، کال کرنا، ان کے آنے کا انتظار کرنا، ان کے لیے کھانا بنانا، پھر دن میں رات میں ان کے لیے چائے بنانا اور پھر سونا۔ اتنے سارے کام ہوتے ہیں نا ہم بیویوں کو، اس نے تفصیل میں اپنی انن کر کے ساحر کو مسکرانے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ تو کیا ان ساروں میں کاموں میں ان سے پیار کرنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی باتوں کو ماننا شامل نہیں ہوتا؟ ساحر اس کے گال کو اپنے ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے پیار سے پوچھنے لگا تھا۔ ناجائز ڈیمانڈ کو ماننا نہیں ہوتا، اس نے فوراً بولا تھا۔ میاں اور بیوی میں کچھ بھی جائز ناجائز نہیں ہوتا، پیار بھری حرکتیں، نہ ڈیمانڈ، سب جائز ہوتا ہے۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اس کے گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ ساحر صاحب مجھے نیند آ رہی ہے، وہ اسے مزید بہکتے ہوئے دیکھ کے اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میری نیندیں اڑا کر تم سکون سے سو جاؤ گی؟ میں تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بہت محبت سے سوال پوچھنے لگا تھا۔ زاوش نے ایسا سے اس کے گردن میں ہاتھ ڈالا تھا اور پھر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی جبکہ ساحر مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ آفیسرس، اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہو جائے گا۔ ساحر شاہ، وہ لاکٹ کسی کے پاس پہنچ جانے والا ہے، وہ کسی اسد پر یقین کر رہا ہے۔ میجر اسد خان کا نام لسٹ میں کہیں بھی نہیں ہے۔ جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے، اس اسد خان نے خود ساحر سے رابطہ کیا ہے اور وہ اس سے ثبوت لانے کا کہا ہے۔ ان کی ملاقات کراچی کے کسی علاقے میں ہونے والی ہے 3 دن کے بعد۔ مجھے ڈر ہے وہ لاکٹ کسی غلط ہاتھوں میں نہ چڑھ جائے، کیونکہ ساحر اس طرح کے کسی آدمی کو نہیں جانتا۔ اس سے اس کی پہلی ملاقات ہے اور مجھے یہ اسد 2 نمبر آدمی لگ رہا ہے۔ یہ نہ ہو لاکٹ کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ جائے اور پھر ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ وہ بہت کنفیوز سی کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے ہوئے سے بات کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف آفیسر ایکس خود بھی پریشان تھا کہ یہ اسد کون ہے۔ اس نے خود بھی آج سے پہلے کبھی اپنی ٹیم میں یہ نام نہیں سنا۔ تو کیا ساحر صاحب کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، وہ اس کی زندگی پر رسک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، میں حل نکالوں گا، میں خود ساحر کے پیچھے جاؤں گا۔ وہ پہلے بھی اس راستے سے واپس آ گیا تھا، اب بھی آگے نہیں آ پائے گا۔ تم بس ساحر کے موبائل کا ہر کال پر نظر رکھنا، وہ کون اسے فون کرتا ہے، کیا باتیں ہوتی ہیں، مجھے سب بتانا، سوائے زاوش اور اس کی گفتگو کے۔ اس سے تم اپنا دل جلاؤ۔ وہ مسکرا کر کہتا فون بند کرنے والا تھا جب اس کی بات کرنے پہ وہ سچ میں اداس ہو گئی تھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں بنتا مجھے اس طرح کہنے کا۔ آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کر کے غلطی کی ہے میں نے۔ وہ جل کر کہتی فون بند کر چکی تھی۔ السلام علیکم سائیں، معذرت، میں نے اتنی رات گئے آپ کو تنگ کیا۔ وہ گہری نیند میں تھا جب اسے انصر کا فون آیا تھا۔ نہیں کوئی بات نہیں انصر، ہاں بولو، خیریت تو ہے؟ تم نے مجھے اس وقت کیوں فون کیا؟ وہ سیدھے ہوئے بولا۔ ایک نظر درد نور کو دیکھا جو اس کے قریب سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سردار سائیں، وہ مائک کی موت ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے وہ کل ہی مر گیا تھا۔ اب تو اس کی لاش اکڑنے لگی ہے۔ کیا کرنا ہے، جنازہ کروانا ہے یا نہیں؟ اس کا ہمارے دین مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی لاش کو پیک کر کے واپس لندن بھیجو اور آخری دیدار کراؤ اگر سمرا کرنا چاہے تو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ ویسے یہ بات درنور کو بتانی چاہیے تھی۔ اسے یقین تھا وہ مائک کی موت کا اس کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن شاید اپنی ماں کی وجہ سے وہ اداس ہو جائے اور وہ اسے اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو نیند کے آغوش میں جانے سے روکا ہوا تھا۔ اپنی بھرپور مہمانیاں کر کے ساحر شاہ سائیں کہیں گہری نیند اتر چکا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا تھا، بکھرے بالوں میں ہمیشہ ہی دلکش لگتا تھا۔ سبز آنکھیں اس وقت بند تھی جس کا گھورنا آج تک اسے خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ آئی لو یو ساحر، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کسی طرح کی مصیبت کا شکار ہو۔ مجھے پتا ہے میں ٹھیک نہیں کر رہی اور آپ کی اجازت کے بغیر مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آئی ایم سوری، میں مجبور ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے آہستہ سے غیر محسوس انداز میں اس کا بریسلیٹ نکال کے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے میں اس کے پاس آئی۔ کرسی کے سہارے میز پر چڑھ کر اس نے بالکل وہی حرکت کی تھی
جو آج صبح اس کے سونے پر ساحر نے کی تھی۔ وہ چھت پر سے ایک ٹائل دیکھنے لگی۔ اسے جلد ہی مصلوبہ فائل مل گئی تھی جس پر ایک چھوٹے سے کالے رنگ کا نشان تھا، جہاں پر یقیناً ریسٹورنٹ میں موجود یہ چابی لگنی تھی۔ اس نے جلدی سے اس نشان میں چابی لگا کر اس ٹائل کو کھولا تھا، جس میں سے چھوٹا سا ٹائل کا ٹکڑا باہر نکل آیا تھا، جسے اس نے زمین پر گرنے سے پہلے کیچ کر لیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس میں موجود لاکٹ نکالا تھا اور چیزوں کو ویسے ہی ترتیب دینے لگی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کچھ دن پہلے جب وہ سو رہی تھی تب ساحر سب کچھ کر رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے کہہ دیا تھا کہ کچھ نہیں، بس ٹائل چیک کر رہا ہوں، لیکن اس نے خود وہاں پر کچھ رکھتے ہوئے اور پھر نکالتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ اس چیز کو مکمل نظر انداز کر گئی تھی، لیکن آج جب اسے پتہ چلا تھا کہ یہ چیز آگے جا کر ساحر کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن سکتی ہے اور وہ ساحر کی زندگی پر کبھی بھی کوئی سوال آنے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس نے ویسے ہی کیا تھا جیسے اسے کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ایک نظر ساحر کو دیکھتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً اندر سے دروازہ کھل گیا تھا۔ یہ لے ادا سائیں، آپ نے بولا تھا یہ لاکٹ آپ کو چاہیے، کہ وہ لاکٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی تو دارن نے فوراً اس کے ہاتھ سے وہ تھام لیا تھا اور خود دروازہ بند کرتا باہر نکل آیا تھا۔ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ میں نے تو پورا کمرہ دیکھ کر آیا تھا، کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ کہاں چھپا رکھا تھا اس نے وہ لاکٹ؟ اس نے اسے لاکٹ نکال کر دیکھتے ہوئے اسے سوال کیا تھا۔ چھت کی ٹائل میں نے کچھ دن پہلے ہی ساحر کو وہاں سے کچھ نکالتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے یقین تو نہیں تھا کہ وہاں یہ لاکٹ ہوگا، لیکن یہی تھا وہاں پر۔ یقیناً اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا ساحر کو؟ وہ ساحر کو کچھ نہیں کرے گا نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ نہیں میرا بچہ، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں کل یہ لاکٹ مردان خان کو واپس کر دوں گا۔ اس نے جو ساحر کو اپنی دشمنی کے نشانے پر رکھا ہوا ہے وہ بھی ختم، اور میں اس سے ہر طرح کی دشمنی اس لاکٹ کے ساتھ ختم کر لوں گا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے زاوش، وہ ایک بہت برا آدمی ہے۔ وہ ساحر پر پہلے ہی اتنی بار حملہ کر چکا ہے، میں آپ کے اس کی جان پر رسک نہیں لے سکتا۔ میں نے اس لاکٹ کے بدلے میں اسے ساحر کی جان مانگی ہے۔ مجھے یقین ہے اب اس کی ساحر کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رہے گی۔ اب تم جا کر آرام کرو، ساحر کو اس بارے میں کچھ بھی مت بتانا۔ وہ پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تو وہ ہاں میں سر ہلاتی واپس اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ساحر کو ٹیبل پہ چڑھے ہوئے پایا۔ اسے دیکھتے وہ نیچے اتر کے اس کے سامنے آیا۔ لاکٹ کہاں ہے زاوش؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ زاوش کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا آپ کی کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس نے دیکھتے ہوئے کہا تھا اور نگاہیں جھکاتی بیڈ کی جانب چلی گئی تھی، جب اچانک ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ میں نے پوچھا لاکٹ کہاں ہے زاوش؟ وہ کافی غصے سے پوچھ رہا تھا۔ وہی ہے نا؟ وہی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ کل تک مردان خان کے پاس پہنچ جائے گا اور پھر چٹاخ۔ وہ نہ جانے کیا بولنے والی تھی جب ساحر کے مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ اگر وہ لمحے میں دور بیڈ پر جا گری تھی اور بے یقینی سے اپنے گال پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔